صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم. اجازت رحمت عالم سے لے کر فقیہ اب مجلس ہشتم بیاں کر، قلم جفل قلم سے پاک ارشاد رسول اللہ سے پایا فضل و امداد. قلم ہو سر بریدہ چاک سینہ، ادابا اشک خونی کر شبینہ. قلم شمشیر سا ہو تیز جولا، چلا بے سر ہو جو سر ہائے غلطہ. قلم ہو رمح ہو پیکا قضاکار، ہوا ہے صفحہ کاغذ بے خمبار. روایت یوں ہے مسلم لے کے بیعت، حسینہ کو لکھے دفتر بفرحت کہ تم جلدی ادھر آنا حسینہ، سبھی کوفی ہے راضی یا حسینہ. ونامہ حضرت مسلم نے لکھ کر روانہ کر دی ہے اس بعد ان پر. قضانے حادثہ لا کر ملائی، بمائے طفلا لہو ان کا بہائی. ادھر تینوں کی گردن کو کٹاہی، یہاں شبیر کنڈا مال آئی. قضا کا خط پڑھے سلطان اکرم، لکھے تھے اس میں سب راضی ہے عالم. قضا پیوست ہو دل میں شتابی، کیے چلنے کے حق میں اضطرابی. پرے نامہ حسین ابن علی جب کیے ہے قصد وہاں چلنے کتے تب، کیے لوگوں نے مانا ہو کے بولے خلاف کوفیوں کا رمز کھولے. ولی حضرت نے فرمائے کہ بہتر ادھر جانا مقرر بالمقرر، کیے ساما اشتر بار تیار، بے اہل البیت تے ہمراہ بسیار. سبھی احباب اور اشخاص تیار، پہ مدینہ اور بطحہ کے سلحدار. بہت لشکر بھی تھا اشراف مردم، سوارا کا کارزاری رشکرستم. پی اسپاؤ جملہ نامی ستورا، سمندہ تیز پیکر تند جولا. جو جوان سعادت تمند فرجام، یہاں کار پر داز ان سمسام. نوادر خیمہ صوفیانہ، سبھی اشراف عالم خوش فسانہ. نشاں احمدی برپا جو خورشید ہے، جس کے سایہ سے بخشش کی امید. برادر سبت حضرت پاس حاضر، مگر شاہ حنیفہ تھے مہاجر. بطرف قطع بعد بغداد کس جا گئے تھے اٹھ کے ہو از حکم مولا. بتیجے بانچے بیت قرابات، کہے اصحاب اور احباب لے ساتھ. پی مستورات و طفلا شیر خوارا، و اہل البیت طہرا کے لوگا.
محمد مصطفیٰ کی آل و اطفال، علی کے خانداں با غر و اجلال، با عزت و اجلال، اللہم صلی سیدنا سیدنا خدا کے قاصد منظور بالکل ریاض و گلشن تقدیس کے گل، رسالت کے نگر کے گلستاتے، گلے وحدت کے سارے بلبلاتے، کہ ہوتے ہاشمی افزو طریقوں، اڑائے جن کے جدن کفر کا نو، سیادت کے فلک کے چاند سارے، چلے سب دوستا ہو کر ستارے، رسول اللہ کے نور العین مقبول، چلے ہونے خدا کے راہ پہ مقبول، مکلف بارگاہ کبریائی، مقرب ذات منظور الہی، تمامی ملکت اسباب ہمراہ، ذرا پوشان سبز و سرخ خرگاہ، بہت معقول اشراف و اکابر، قوی فولاد حسن عساکر، تمامی خیل اسپاز زین زری، جبی پر مہر حاج و عقد پروی، برسا چار جامی باجلا جل، بی خلخال تلاہ مہر افضل، شعاع مثل برق گردو، سبک پا کھر رواں فولاد گلگو، ہر ایک تو سن پریسا جلد و ممتاز، کرے وہاں پر ہی تک و تاز، اللہم صلی سیدنا رسالت کے صحن کے شہ سنوارا، ولایت کے چمن کے گل خارا، ہوئے ہمراہ سب جانے کو تیار، کہ ہو کر متفق اسفار و کبار، حسین ابن علی اس رات اٹھ کر گئے ہیں نیم شب کعبے کے اندر، طواف کعبہ سے وہ بہر اندوز، بھی کھینچے دل سے رہ کر پرزوش، کہے رو کر حسینہ یا الہی، اے آگاہ کو باطل سے کمائی، مقام قبلہ جاوی کو چھوڑ، چلا ہوں یہاں سے ہولا چار دل توڑ، جدا ہوتا ہوں میں خانہ خدا سے، مزار پاک احمد مصطفیٰ سے، میرے نانا تو مکے میں ہوئے تھے، وہ کفاروں کے باعث اڑ گئے تھے، کہ میں بھی اس طرح از قوم گمراہ، یہاں سے اٹھ کے جاتا ہوں بصدعا، الہی خیر کرنا یا الہی، یہی کہتے تھے اس جا نیند آئی، ہوئے جب نرگس شہلا کے درباز، جو دیکھے خواب میں وہ شاہ شہباز، محمد مصطفیٰ نبیوں کے سلطان، کوی شان کوی برہان و ایکا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک، زمیں کے تخت پر بیٹھے ہیں غمگین، بھی سب پیغمبرا با حسن آئی، وہ گرد گرد بیٹھے ہیں علم میں، گویا تھے گرگ سب گرداب غم میں، پھیلے ایک لاش پر خون درمیانہ، فغاں میں سب کے ماتم کا ترانہ، ہوئے تھے سارے ماتم سے سہ پوچھ، اٹھاتا بحر غم میں جوش در جوش، یہی آواز اٹھتی تھی ہزارہ، چلا تھا اشک مثل ابر بارہ،
حسینہ حسینہ ہے حسینہ ادا کرنے چلا سر فدینہ. مبارک ہے شہادت کی خلافت، مبارک دونوں عالم کی امانت، مبارک تو تاج کبریائی، مبارک دو جہاں کی بادشاہی، مبارک فی سبیل اللہ قربا، مبارک بخشش محشر کا سامہ، مبارک حشمت و فرما روائی، مبارک عفو امت خوب آئی. مجھے دیکھے سو حضرت نے بلائے، شہادت کا پیالہ بھر پلائے. منور جام تھا یاقوت احمر، بھرا تھا اس میں شیریں آب کوثر، پیالہ پی کے میں نے سر نمایا، رسول اللہ نے پھر مجھ کو سنایا. حسین ذوالکرم سلطان معصوم، کیا حق نے یہ قرآن میں مرقوم، کہاں ہے وصبرا جمیلا، الا یا فی سبیل اللہ قتیلا. مبارک یہ شہادت کی سفر ہے، مگر اس بات کا حاصل صبر ہے، کرو ایوب سا تم صبر دائم، رہو تم جبر پر با صبر قائم. تو بس منزل تھاری انتہا ہے، بس منزل تمہاری انتہا ہے، شہادت میں شفاعت کا مزہ ہے. سوے جبریل تب گردوں سے آئے، کہ تخت و تاج جامہ سرخ لائے، کمر بن مرصع ساز و سامان، تمام الر یاقوت مرجا، رکھے آگے محمد مصطفیٰ کے، بگردا گرد سارے انبیاء تھے. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک. مکرم برزخ کبریٰ کے مقصد، مزمل آمد احمد محمد، وخلت قول کر شاہ مکرم، مقدس ذات عالی فخر عالم. پہنائے ہیں حسین ذوالکرم کو، شہ سلطان دین کو شم کو، کعبہ در بر مکمل تاج بر سر، کمر بن مرصع بھی کمر پر، بے یک تخت مکلف سرخ یاقوت، لہو کا آب و لخت جگر کوت. بٹھائے تخت پر سلطان عالم، بسارے انبیاء تب ہو کے باہم، شہادت کے مبارک کو سنائے، لہو آنکھوں سے ساروں نے بہائے. کہے سب نے مبارک یا حسینہ، یہی ہے منزلت خوش یا حسینہ. حسینہ بھی سلامت سب کو کہہ کر، وہی روتے گرے جلدی قدم پر. کہے نانا چلا ہوں میں سفر کو، خدا کی راہ پر دیتا ہوں سر کو. پھر اتنے میں حسینہ کی کھلی آنکھ، وہیں پر خون ہو بہتی چلی آنکھ. وہ روتے ہی روتے شاہ ہوشیار، شہادت کا کیے تب دل میں اقرار. ہوا معلوم جب اس سال سرور، شہادت کا پیوں گے آب کوثر. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بہت صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک. سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی محمد وبارک وسلم. کیا گزر گرا کی مار اڑنے، کیا اس فوج کو سب پار اڑنے، امر بن سعد تک پہنچا جو نم
جوامر فراری ہو گئے اس وار ہر فرد، علم تک پہنچور لکار جو شیر، گرایا موزیوں کے دیر پر دیر، عمر بھاگا علم لے کر امر بھاگا علم لے کر شتابی، سواروں کو بلایا استرابی، مہابل اور مقابل دونوں سردار، ہم تھے 2000 اسوار تیار، انہیں بھیجا کہ تم حر کو ملانا، وہ سارے متفق لڑ کر کپانا، یہ کہتا تھا بھی اتنے میں کزارا، وہاں بھی حر نے جا کے گرز مارا، مقابل تو ہوا دوزخ میں داخل، امر بھاگا اتر گورے سے جاہل، علم وہاں سے بھاگائے خوف کھا کر، گرے ہو 2000 اسوار حر پر، سحر ان سب سے پاگرز گرمبار لگا ہے، بے درک کرنے کی تیوار، دھما دھم گرزیوں گھرتا تھا ان پر، جسے لگتا تھا ہوتا تھا برابر، جسے لگتا تھا گرز کول انون، وہ جل جاتا تھا جو آتش پہ اسپن، لگے جو گرز ڈھالوں کے گلوں پر، چمک اٹھتے تھے جو بجلی سی اخگر، بھڑک اٹھتی تھی آتش گرز سے یوں، ہوئے دوزخ میں نارے موصد جو، کری جو برقساؤں گزر جس پر، زغا سا ہوئے تن اس کا جل کر، گرے جو کوئے اس واروں کے اوپر، زمیں پر خاک سا ہوئے برابر، اٹھا کر جلد تر حر اپنا تازی، چلا شد کے کناری پر وہ غازی، شلنگا در شلنگا جھال در جھال، چلایا اسپ کو دجلا میں در حال، اٹھا پانی کے تہ پینے کو چاہا، چوشا کی تشنگی کا یاد آیا، کیا پانی کو پانی میں روانہ، پھر تازی کو مارا تازیانہ، ہوا دجلہ سے باہر شیر غرہ، بہادر پہلوا با جنت جولا، پھر اگر گرز مارا فاجروں پر، گھر جا کر ہو مردودوں کے بھیتر، ہو کے اسوار اس سے پشت زخاک، اٹھا حر نے لیا تازی کو بین پاک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی محمد وبارک۔ چلا للکار کر جس وقت غازی، کرے تازی پون کیا ساتھ بازی، وہاں فوج مخالف سے نکل کر، علی بن حر چلا آیا بدل کر، کہ حر کو بھی کہا والد مکرم، چھڑائے تم نے میرے سے جہنم، ہزارہ آفری بر عقل دانش، جناب شاہ میں کر میری گزارش، طلبگار شفاعت ہو کے آیا، خدا نے جنت العدنہ میں لایا، جہنم سے نکالا۔
جہنم سے نکالا تو نے بابا حسینہ سے، کرو اب عرض میرا کہ میں بھی متفق ہو کر تیرے ساتھ، وراوے دشت میں لوہوں کا برسات، کیا حر نے وہاں سے شہ طرف منہ، جبھی اپنے کے طے کر خون سے گلگوں، کہ یا ابن رسول اللہ مختار ہوا یہ بندہ زیادہ ان سے بیزار، تمہارے پر فدا ہونے کو آیا، حلال ان کو کیا جو میرا کھایا، اسے بھی اب رضا ہو تو لڑے گا، وہ میرے ساتھ ہو قرباں مرے گا، میرا اب خانمہ تم پر فدا ہے، حسینہ بول اٹھے حق کی رضا ہے، حسین ذوالکرم خوش ہو کے اس پر دعائے خیر کر کر نزد داور، کہے تم کو خدا حافظ ہے یارا، ہو جنت میں نبی کے دوست دارا، سنا حر نے جو خوش ہو بے نہایت، کہا بیٹے کے طیب ہو سعادت، تو میرے پیش ہو قربان اول کے تارازی رہے ہو شاہ افضل، وہ دونوں باپ بیٹے جب ملے ہیں، سبھی دروازے جنت کے کھلے ہیں، ہوئے علما ہوا وہ حورا سب نمودار، قصور جنت الفردوس تیار، بمصب بھائی حر بھی رضا لے، غلام اس کا چلا نیزہ اٹھائے، وہ چاروں جب ملے ایک جا پہ گیانی، چلے کرنے عدو کی دھول دھانی، امر دیکھا سو لرزا خواہ اسی دم، بلایا 4000 اسوار پہ ہم، کہاں چاروں کے تہ غیر و شتابی، کرو ان کی فرنگوں سے خرابی، عزیزہ دیکھیے کا 4 اسوار، عدو کے 4000 اسوار جرار، ولے حر کیا خوشی ہو کوشش کیا، ولے حر نے کیا کوشش زیادہ، گرا تھا گرز لوہوں پہ فتادہ، سولے بھائی پسند یکو ہمراہ، گرے جا کر وہ اسواروں پہ ناگاہ، وہ چاروں چوطرف جو برق گردا، کرے ہر در زمیں کا لخت پرخا، ادھر حر تمہارے گر گرا کر، علی بن حر چلا تب اس پہ اسپ اٹھا کر، ادھر مصحف پکڑتے گا وہ پورے غلام ہو، ایک طرف ہو سب میں آمیز، وہ چاروں 4000 اسوار گرتے، سپا شب مارتے لشکر میں پہنچے، بہم آمیختہ ہو سارا لشکر، کیے ہیں سب طرف سے مار سب پر، لگا حر مارنے گردہ گراف سے، نکالا مغز سب کے استقاء سے، علی بن حر ادھر تیزی سے غازی، کرے تھا موذیوں سے تیغ بازی، 1000 اسوار کا سردار تھا جو، علی بن حر نے اسی کو روبرو ہو، چلایا اس پہ نیزہ ازدہاوار، ہوا ہے پشت سے جو پار صوفہ، اٹھا نیزے پہ اور پھینکا جو آمر، 1000 اسوار کی ایک دم اٹھی کر، ڈٹا گھوڑے کو شیر دلاور، لگا زیر و زبر کرنے کو دل پر، پھرا چوں طرف نیزہ پر نے مارا، جو سارے دشمنوں کا مغز جھاڑا، ہٹایا مار کر اسوار سارے، اٹھے تھے تیغ آتش کے شرارے، ادھر مصب برادر حر کا گل کر، گرایا اس 1000 اسوار پر، اسوار ان پر، کیا ایک بار کی ان سب کو پامال، ملا جا حر سے زخمی ہو کے درحال، ادھر یہ مارتا تھا بے دھڑک ہو، سو اتنے میں وہی گھوڑا گرا سو، پیادہ ہو کے ہرتے کے کھینچا، پکڑ دو طرف موذیوں کو بھیجا، کیا اس طرح سے وہ تیغ بازی، حسینہ نے اسی دم جلد تازی، محمد بن انس کے ہاتھ دے کر، بھیجا شاہ نے حر پہ اطہر، سحر نے کر کے تسلیمات شاہ کو چڑھایا، پھر تازہ دم گھوڑے پہ خوش ہو، علی بن حر کو لے کر حر دھڑا، گرا موذی پہ جا کر تنگ گھوڑا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی غلام حر کا ادھر سے مار کرنے چلاتی روکما کے مجھلے میں، کہ بچہ
کے بجا تیرکش میں تھے کاری، کماں کو کھینچ کر پر زور حاضی، چلایا یوں دمادم ناقصوں پر، کبھی فولاد پوشوں کے تنوں پر، کبوتر سالرایا پہلوانا، ملایا خاک ذلت میں جوانا، ہوئے ترکش سے جس دم تیر آخر، اسی دم ہوا ور پاس حاضر، ظہور نے اپنا نیزہ اس کو دے کر، رکھا مہرے پہ اس کو ہر بہادر، برادر اور بیٹے دونوں مل کر، دیے ہیں بیٹھ کرو دونوں کو چکر، برادر اور بیٹے کو بھی لے ساتھ، گرایا پھر وہاں لوہوں کا برسات، گرا جا قوم لشکر پر بہادر، کیا دی زیر و بالا سارا لشکر، جنا جن وار تیغوں کی لگائی، اور ان کے وار بھی بدھ بدھ کی کھائی، سوچنے میں مبارز ایک شامی، کہ جو تھا شام کی لشکر میں نامی، غلام ہر کے بازو پر ہو فاجر، چلایا پہلو میں جب اس کی خنجر، وہ آگے سے بھی تھا زخموں پہ رنجور، بدن کا منہ بمو تیروں سے تھا چور، وہ خنجر کو دستے اپنا چلایا، وہ شامی کا کلا قبضے میں آیا، بکر ایسا مرورا اس کو غزہ، کیا سب استخوا کا ذرہ ذرہ، تھا اس کا ہاتھ پہلو میں برابر، مرور اور مرورا اس کی گردن کو دلاور، رگا اور گوشت باہم استخوا میں ہوئے محلول، مسلے نرم ترگل، ادھر غزہ کے وہ روح مکرم، رہا فردوس اعلیٰ بیچ مقدم، ادھر شامی کا روشوم جو بوم، کیا دو زخم پینے شیر زکوم، گرا گورے سے غرہ ہو کے فانی، کیا جنت میں عیش و جاودانی، گرا گورے پہ شامی نفس مردار، کیا مالک نے اس کو داخل نار، وہی ہر نے اٹھا غرہ کو لا کر، رکھا ہے لاش کوشا کے قدم پر، علی بن ہر کہیں پاندے میں آیا، اسے تیروں کو نوکوں سے خبرایا، سیدنا اسے مصعب نے لایا ہے اٹھا کر، رکھا لاش کے قدموں کے اوپر، کہا ہونے اے شاہ زمانہ، ہوئے دونوں شہادت کا نشانہ، میرا فرزند اور بندہ بھی دیگر، کیا قربان شہ پر سے مقرر، میرے سے تم ہوئے یا شہرزامن، رسول اللہ کے ہو تم جگر بن، حسینہ نے کہیں راضی ہوں تجھ سے، نہایت کی وفائی تو نے مجھ سے، محمد مصطفیٰ سب جانتے ہیں، تیری چالاکیاں پہچانتے ہیں، اللہ صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک۔ کہا ہونے اے سلطان اکرم، فدا ہوتے ہیں دونوں بھائی باہم، کہے شاہ نے خدا حافظ تمہارا، قضا کے پیش نہیں ہے کس کو چارہ، سحر اور بھائی نے ہو کر قدم بوس، بجایا وقت لو کا ہر طرف کوس، سحر سیدھی طرف بڑھ کر بے لشکر، طرف بھائی کے وہ مصعب دلاور، دیے گھوڑے کو کاوی دونوں شہزور، گرے لشکر پہ اس یکدم اٹھا شور، دونوں نیزے لے یکدم مل گئے ہیں، زمین پر خون کا کہہ گل کیے ہیں، سبھی لشکر کے دو ٹکڑے کیے پھر، ادھر ہر کو ادھر مصعب کے تئیں پھر، ادھر مصعب نے نیزہ چلا ہے، سبھی گرداب لشکر کھلبلا ہے،
ادھر ہونے رکھا بازی پہ تازی، لگا کہنے بہر سونے زبازی، سو جو ہو سردار جا اس کو ملاوے، بسانے ازدہا نیزہ لگاوے، اسی نیزے پر پھر اس کو اٹھا کر پھرا مارے وہ مردودوں کے اوپر، وہ صابر دونوں لڑتے تھے جوامد، زمین سے تا فلک اڑتی تھی سب گرد، قریب آیا تھا لشکر ہو ہراساں، پھرے اس ماری کے سے ہو پشیماں، لگا مرنے کو عالم ہر جگہ پر، چلا ہر مارتا جو باد سرسر، سہر نے پھر کے نیزہ کو دیا ڈال، کمر سے کھینچتے گا بر کے تمسار، غضب میں ہو کے کرتازی سواری، لگا کرنے کے تب جب وار کاری، جسے او وار مارے پر کے سر پر، زمین تک پہنچتا زی سے گزر کر۔ اللهم صل صلی على علی سیدنا سيدنا محمد آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اسی موجبی دھرما سب لڑا ہے، نہایت ہو کے زخمی گر پڑا ہے، پہ جب تک دم تھا اس میں مارتا تھا، گرا پن وہ تیغا جھاڑتا تھا، سہر نے دیکھ کر وہاں قتل کرنا، چلا شمشیر سے صف کو کترنا، سرح میں آپ یادے تیر انداز، گرا لوں میں جا کر جو کہ شہباز، چلے ایک بار 100 تیر ہر پر، بھی ہرتا باک کے فن میں بہادر، میں آ کر تیغ کو خنجر نکالا، لگا تب کاٹنے تیروں کو جھالا، ہزاروں تیر کاٹے جب قلم سان، دامن کو لگانا وہ کپی کا، وہ تیر انداز سب لاچار بدکار، عمر بن سعد نے تب بھیجا سوار، لیا جب گھیر ہر کو نجس و ناپاک، پڑی ان کی مسلمانی میں سب خاک، چلانے کو لگے بھالوں کی نوکا، لگا ہر کھیلنے کو جنگ چوگا، پھرا گھوڑے کے تیغ جس کو ملاوی، لگا کر تیغ دوزخ میں چلاوی، تو بالا کیا سب صحن و میدان، تھے ان کے تن پہ 120 زخمہ، مبارز ایک آتا تھا مقابل، ہوا تھا ہر سے آ کر سخت حائل، بہر تشنا تھا دامن زخم میں چور، گرا تھا استقامت کا وہ رنسور، کما کہکشاں سے سہم بے باک، چلایا ہے خزانے ہو کے چالاک، جبی پر آ لگا وہ تیر کاری، قضا فساد نے کر خون جاری، وہ پیکا پشت سر سے پار نکلا، زمیں کا بھی جگر حسرت سے پگھلا، سہر نے وہی گرا خاک چکر، کہا اشہد یا اللہ اکبر، ادھر مصعب کو یک نیزہ لگاتا، سو وہ بے ہوش ہو کر گر گیا تھا، سو ایسے مومنوں کو کر آوارہ، وہ مردودوں نے یوں سختی سے مارا، حسین ابن علی نے دیکھ یہ حال، کدا گھوڑے کو نیچے ریم میں فی الحال، اٹھا کر ہر کو لائے شاہ والا، سو گرد کر یاروں نے حالا، حسین ابن علی غمگین ہو یک دم، لگے رونے کو اہل البیت باہم، لیے زانو پہ سر کے سر کو شبیر، کیے آنسو سے رخساروں پہ تحریر، جوہر کے سر میں زخم کا تیر کاری، لہو تھا اس سے جوش خون جاری، حسینہ نے کیے ہیں صاف ہر چند، بھی باندھے اس کو پکڑے چند در چند، ولے ہرگز ہوا نہیں بند وہ خون، لگا چلنے زمیں پر مثل جوں، تو حضرت فاطمہ زہرا نے ایک روز، کیے تھے کانت کر روبال فیروز،
سو وہ رومال تھا شبیر کے پاس، سو باندھے زخم اس سے افضل الناس، اسی دم جوش خون خاموش ہو کر ہوا موقوف اس لاش کرن پر، لیا اس وقت حر نے چشم کو باز، کہا حضرت حسینہ کو وہ شہباز، ہوئے راضی میرے سے یا حسین حسینہ، روا اپنا کیا تم پر فدینا، وہ اس حالت میں تب کر زور شہز و شہور، پھرا ہے اپنے ماری زخم کو توڑ، قدم پر شاہ کے سر رکھ کے رویا، قدم کو خون اپنے سے بھگویا، کہا حر نے کہ اے سلطان اکرم، نظر آتے ہیں مجھ کو فخر عالم، فرشتہ جام کوثر لے کھڑا ہے، مجھے کہتا ہے تجھ کو باعث بھرا ہے، سو میں چاہتا ہوں اے شاہ مکرم، کروں میں نوش وہ جام معظم، حسینہ نے کہے اے یار میرے، نہایت مہرباں غم خوار میرے، سو تو پی اس جام کو صد جام دیگر، خدا تجھ کو کرے گا وا میسر، سحر نے لب ہلا کر جام کر نوش، رہا واصل بحق تب ہو کے خاموش، ہوا حق پاس وہ شہباز حاضر، شہنشاہ بس ہوئے غمگین خاطر، وفائی اس کر یا وفائی اس کر یاد روئے، مزام عشق کے مر جان پروئے، ہوا غوغائے ماتم دوستوں میں، گیا عاشق جنا کے بوستا میں، کدھر تھا اور کہاں سے ہو کے آیا، دیکھو کیا رتبہ اعلیٰ کو پایا، حسینہ پر کیا اپنے کو قرباں، کیا ہے حر نے اپنے سر کو چوغا، خدا کو خوش کیا اور مصطفیٰ کو، وہ پایا رتبہ بلغ العلا کو، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دیکھو کیسا نصیبہ اس کا اعلیٰ، دیکھو کیسا نصیبہ اس کا عالی، کیا محش کے غم کی پائمالی، سعادت کیا ہے اس نے کوشیم کی، جماعت اس پہ سب روئے حرم کی، حسینہ اور سب یار و برادر، بھتیجے بھانجے سارے سراسر، سبھی رو ہیں حر کے لاش لے کر، نماز باجماعت اس پہ پڑھ کر، ہوا ماتم سبھی آل عبا میں، ہوا غوغائے غم ارض و سما میں، عجائب بخت حر کے با برادر، پسر بھی نوجوان شیر بہادر، غلام اس کا بھی غران ایک بنیاد، گیا قربان ہو بر آل امجاد، منافق قوم استادہ کھڑی تھی، لہرائی دیکھ کر حر کی ڈری تھی، عزیزہ ایک حر نے کیا تھا، عدو کو سخت دہشت میں رکھا تھا، لڑے ہیں اس طرح کر کے یاراں، رسول اللہ کے سب دوست داراں، کہ جن کے فعل سے رستم بھی بھاگے، قضا نے ان پہ کر سخت ٹھاگے، جفاکاروں سے مل شاہ حکمارا، قضا کرتی ہے یوں دائم پکارا، وگرنہ کیا وہ مردودوں کا مقدور، غلاموں کا کرے یک ازمو رنجور، قضا مریخ سا ہو کر کے جنجال، زمین کربلا کو خون سے کر لال،
دیا شاہوں کے تئے گنج شہادت، دکھایا مفسدوں کو رنج و ذلت، وہ سب آگے کے تئے مذکور ہوگا، نہ محفل منے مستور ہوگا، ہوا اور بیٹا بھائی مقتول، غلام نیک باطن خوب و معقول، ہمیشہ رحمت اللہ تاب محشر، برآنے ہر بہادر نیک مہدر، اور وہ مردان باطل محو مردار، صدا فی النار باد اہل ادبار، فقی اب ختم کر تو بزم ماتم، کہ تصدیق نہ پاوے اہل عالم، الہی ان شہیدوں کے سبب سے بچانا مجھ کو ہر رنج و تعب سے، آمین۔ میرا ہے خرد سالہ سر و بالا، دکھا دے اس کو دوزخ کا اجالا، اسے گنجے یقین سے کر توانگر، تو اپنے علم کا رخ سر پہ افسر، تو فعلے اہل بیت طاہری کے، اسے دونوں جہاں میں گنج دیوے، کرم سے میری حاجت سب روا کر، روضات البقا کو پر دیا کر، تو فعل مسحت تنزیل افضل، کہ فرقان معظم رمز اول، بر احمد مجتبی سلطان ابرار، درود تا قیامت بعد بسیار، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کیا یا محفل حشر تم کو اتمام، محمد پر پڑھو صلوات مادام، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک۔ Assalamu alaikum. Alhamdulillah, we just recited the Majlis Sharif, inshallah, and now Haji Shamsuddin Harnikar will be rendering a Munkabad, inshallah. Sallallahu alayka ya Rasool Allah, wa sallam alayka ya آیا نبی نہ کوئی شہ انبیاء کے بعد، رب نے لگا دی مہر میرے مصطفیٰ کے بعد، کوئی نبی نہ پہنچا کبھی عرش کے قریب، خیر الورا سے پہلے نہ خیر الورا کے بعد، دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، عشق احمد سے سینہ سجا ہے، عشق احمد سے سینہ سجا ہے، عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے، او بھی دل کوئی دل ہے جہاں میں، او بھی دل کوئی دل ہے جہاں میں، جس میں تصویر طیبہ نہیں ہے، چاند سورج ستاروں کو دیکھا، خلد منظر نظاروں کو دیکھا، لوٹ آئی مگر میری نظریں، لوٹ آئی مگر میری نظریں، کوئی بھی تیرے جیسا نہیں
موت رک جا بھی تو پھر چلیں گے جہاں تو کہے گی، اے اپنے مشق تصور میں طیبہ، اے اپنے مشق تصور میں طیبہ، ہم نے جی بھر کے دیکھا نہیں ہے۔ خاک پائے نبی منہ پہ ملنا، خاک پائے نبی منہ پہ ملنا، عطر ہے مصطفیٰ کا پسینہ، ان کی چادر کا ٹکڑا کفن ہو، ان کی چادر کا ٹکڑا کفن ہو، اور کوئی تمنا نہیں ہے۔ حج کی دولت جسے مل نہ پائے، حج کی دولت جسے مل نہ پائے، جائے جائے وہ گھر اپنے جائے، ماں کے قدموں کو وہ چوم لے جو، ماں کے قدموں کو وہ چوم لے جو، حجر اسود کو چوما نہیں ہے۔ ہم حسینی ہے کربل کے شیدا، ہم حسینی ہے کربل کے شیدا، دل کبھی بھی نہ ہوتا ہے میلا، کفر کی دھمکیوں سے ڈرے جو، کفر کی دھمکیوں سے ڈرے جو، مومنوں کا وہ سینہ نہیں ہے۔ کاش ہم بھی مدینے کو جاتے، کاش ہم بھی مدینے کو جاتے، اور حال دل ان کو رو کر سناتے، مفلسی سے ہے مجبور جامی، مفلسی سے ہے مجبور جامی، ورنہ کس کی تمنا نہیں ہے، ماں کے قدموں کو وہ چوم لے جو، حجر اسود کو چوما نہیں ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أبدأ الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان النبي وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وبارك وسلم۔ آنکھوں کے ساحلوں پر اشکوں کا ایک ہجوم، آنکھوں کے ساحلوں پر اشکوں کا ایک ہجوم، شاید غم حسین کا موسم قریب ہے، شاید غم حسین کا موسم قریب ہے۔ Alhamdulillah Rabbil Alameen. To our Jama'ah, our congregation, our viewers on the Grassy Park Mosque YouTube channel, I greet you with the universal greeting of peace. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, all praises due to Allah subhanahu wa ta'ala, the cherisher, the sustainer of the universe, and choice his blessings and salutations upon his beloved Rasul, Huzur Pur Noor, Hazrat Ahmad Mujtaba Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, Ya Rabbil Alameen. Last night, our most eloquent speaker, Imam Yusuf Parker, Maddadilul Ali, he spoke about the events leading to the Battle of Karbala, and especially the assassination and the martyrdom of Hazrat Imam Muslim bin Aqil,
radiallahu ta'ala an, and his sons, Hazrat Muhammad and Hazrat Qasim, alayhim as-salatu was-salam. Tonight we continue with the story, what transpired after the martyrdom. Imam Hussein, alayhi salam, we know he was traveling towards Kufa by the invitation of the people of Kufa, and he had already left Medina. He traveled from Medina to Makkah, and he already left Makkah al Mukarramah at this time. When Imam Muslim, before he passed away, when he said that he wanted a message to get across to Imam Hussein, radiallahu ta'ala an, that request of his was refused. So Imam Hussein, alayhi salam, and his family and friends and the ashab, they were on their way to Kufa already. And as they were traveling, they were meeting people who were coming from Kufa. Some people were coming from Qadisiyah. And there were people, they were telling Imam Hussein, "Ya Imam, do not go to Kufa. Do not go to Kufa because the situation is very bad there." And Imam Hussein, he thought, he didn't yet receive the news about the passing away and the martyrdom of Imam Muslim bin Aqil. So people were just, as they were meeting him, people were just telling him, "Don't go to Kufa. The people of Kufa cannot be trusted. You know what they did to Sayyidina Ali. You know the story of the people of Kufa. They cannot be trusted at all." And Imam Hussein, he handed everything over to Allah subhanahu wa ta'ala, because he already consulted with everybody in Medina. He already consulted with the great Sahaba of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in Medina and Makkah. And the decision was made, and whoever he met and whoever tried to prevent him from traveling further to Kufa, he said to them, the ayat of the glorious Quran Sharif, قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا. That nothing will affect us. قُلْ لَن يُصِيبَنَا. Nothing will affect us except what Allah subhanahu wa ta'ala has decreed for us. If Allah has decreed that we should run into trouble, if Allah has decreed that we should not read Kufa, if Allah has decreed that the people of Kufa will turn upon us, then that is by the decree of Allah. That is the wallah of Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa Maulana. He is our protector. He is the one who looks after our affairs. And then as they were traveling, they came to a place called Tha'laba. And this is where Imam Hussein alayhi salam met somebody, and this person informed him that Imam Muslim bin Aqil was martyred. And Imam Hussein was greatly saddened by this. He was very saddened by this. And he repeatedly said, "Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un." Repeatedly, "Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un." That verily, we are for Allah subhanahu wa ta'ala, and verily, we will return to Allah subhanahu wa ta'ala. And this is why we recite this ayat of the glorious Quran Sharif when somebody passes away, because this gives us solace. It reminds us that we come from Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala has put us in this dunya for a purpose. And eventually Allah subhanahu wa ta'ala will take us away. No matter who we are, Allah subhanahu wa ta'ala will take us away. Our loved ones, our children, our parents, our brothers, our sisters, our mothers, everybody will leave, including all of us. We will leave this dunya. And everybody is here for a set and a fixed period. Our children are with us as an amanat from Allah subhanahu wa ta'ala, a responsibility from Allah subhanahu wa ta'ala. And sometimes they are taken away at a young age also. And what do we say? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. If we recite this ayat with that understanding of what it actually means, and then in this ayat lies a lot of solace for us. So Imam Hussein alayhi salam, he repeated this ayat, "Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un," and he was very sad, and he tried to find out about the children, about Muhammad and Ibrahim, the children of Imam Muslim bin Aqil. And then he met somebody else, and this person told him that they have passed away, they have been made shaheed, and their bodies were thrown in the river. Their bodies were thrown in the river. And Imam Hussein cried a lot, Allahu Akbar. He cried so much, Allahu Akbar. This was the feeling that he displayed, sadness that he displayed. This is the feeling that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam also displayed. The kuffar of Makkah used to say that, why don't Allah subhanahu wa ta'ala send the angel towards us? Why, if Allah wanted to send somebody with a message, with a new deen or something like that, why didn't Allah subhanahu wa ta'ala send us an angel? We would believe in the angel. Why did Allah subhanahu wa ta'ala send a man? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam came. The Prophet alayhi salatu wasalam displayed all the feelings, all the emotions of a human being. Bashar to wo zarur hai, lekin afzal bashar hai. He is a human being, but he is afzal bashar. He is the cream of creation, the greatest bashar, the greatest human of all. But Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taught us
and showed us how do we deal with happiness. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam showed us and demonstrated to us how do we deal with grief, how do you deal with sadness, how do we deal with problems. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buried all his children besides Sayyidah Fatima Zahra radiallahu ta'ala anha. He showed us in his example, he showed us in his sunnah that this is the way you deal with grief. Allahu Akbar. So Imam Hussein alayhi salam learned this from his grandfather, from the Ahlul Bayt of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. And he displayed his feelings, he displayed how he felt, but he did not say anything contrary to the will of Allah subhanahu wa ta'ala. And he went into the tent of the daughter of Imam Muslim bin Aqil. He had a daughter as well. And he held the little daughter of Imam Muslim bin Aqil. And he gave her words of solace. He gave her, extended to her words of solace. And he held her and they cried together. Allahu Akbar. Then they carried on the journey. Imam Hussein felt sad about this, but he knew what his mission was. And then, what happened? We read tonight about Sayyidina Hur bin Yazid Riyahi. So his full name is Hur bin Yazid Riyahi. But if you go to Karbala, if you go to the Mazar Sharif of Sayyidina Hur bin Yazid Riyahi, you'll see they took away the word Yazid from there. They don't like the word Yazid. They don't like the name Yazid. So his Mazar is Hur, Sayyidina Hur Riyahi. Allahu Akbar. So Imam Hussein met him for the first time. Where? At a place called the Hasham. The Hasham, that is where Imam Hussein met Hur bin Yazid Riyahi. And Hur was there with an army, a strong army of 1,000 soldiers. 1,000 soldiers. And he came respectfully before Imam Hussein. And he said that, yeah, Imam, I've been sent here to arrest you. I've been sent here to arrest you. And Imam Hussein asked, what's my problem? What have I done? Why are you here to arrest me? I'm traveling on the invitation of the people of Kufa. And he showed all the correspondence, all the letters that he received from the people of Kufa. All those letters Imam Hussein showed to Hur bin Yazid Riyahi. And in the Tarikh of Tabari, the historical book of Imam Tabari, Sheikh Muhammad ibn Jarir al-Tabari, he says that there were 700,000 letters. Allahu Akbar. 700,000. 70,000 letters that were received from the people of Kufa. Allahu Akbar. Inviting Imam Hussein, not just a few letters, but 70,000 letters received by Imam Hussein to invite him. So Hur was surprised, he was shocked when he saw all this. He didn't know about all this history. And then he said to Imam Hussein, all right, Imam, I will not arrest you, I respect you, I honor you. I'm the reciter of the kalima of your Nana Jan, Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. So let me accompany you to Kufa. I will travel with you to Kufa. And Imam Hussein agreed upon that. And when they used to travel, they traveled together. When they used to stop to perform salah, Hur bin Yazid Riyahi, he ordered his soldiers, everybody to perform salah behind Imam Hussein. They used to give adhan. Sayyidina Ali Akbar radiallahu ta'ala an, the son of Imam Hussein, most handsome, most beautiful, with the most powerful voice, he used to give the adhan. And everybody used to perform salah behind Imam Hussein radiallahu ta'ala. So while this was all happening, Yazid was becoming anxious on the other side. He was always concocting, he was always making plans. He told Ibn Ziyad what to do, but now he concocted another plan because he could not wait for the fruition of the plan of Ibn Ziyad. And then he spoke to someone called Amr bin Sa'ad. Amr bin Sa'ad, as we heard last night, he is the son of the great Sahabi Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Sa'ad ibn Abi Waqas radiallahu ta'ala anhu, who is one of the Ashara Mubashara, one of those Sahabis who have been granted the glad tidings to Jannatul Firdaus on this dunya already. Rasulullah told Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqas radiallahu ta'ala anhu that you will enter Jannatul Firdaus. So he's one of the Ashara Mubashara. So Amr ibn Sa'ad was his son. Amr ibn Sa'ad, he was the governor of Tehran. And that time Tehran was called Ray. Alright? So he speaks, he concocts this plan, and he speaks to Amr ibn Sa'ad, let's call him just Ibn Sa'ad. He speaks to Ibn Sa'ad and he tells him that I want you to intercept Imam Hussein. Although Ibn Ziyad also sent the army, Hur is there, I want you also to take a strong army, and you should also go intercept Imam Hussein. And for this I will give you great reward.
And he says, no, I don't want to do something like this. And he tells him, I'm telling you, I'm going to give you a great reward. You intercept Imam Hussein. You force Imam Hussein to accept me as the Khalifa. You force him to swear allegiance to me. And if he does not swear allegiance to me, and this is the reason why I'm going to give you this great reward. If he does not swear allegiance to me, then you finish him there. You kill him there. Where you find him, you kill him. Amr bin Sa'ad said, but this is the grandson of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. How can we do this to the family of Rasul sallallahu alaihi wasallam? And Yazid tells him, just consider this, think about it. And that night he ponders and he speaks to his companions, he speaks to his friends, and all of them gives him the same advice. Do not do this. Do not go ahead with this. Do not choose this idea or this plan of Yazid. And do not be involved in any way with the killing of Imam Hussein alayhi salam. And in the morning he goes to Yazid, he tells Yazid, no, I'm not going to do this. And Yazid said, in that case, I relieve you from your duty. I relieve you from your duty, you are no more the governor of Tehran. And then he changes his tune. As Imam Sahib said last night, they chose power. They were greedy for power. So he chose hukumat, he chose power over the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. He chose power over the Ahlul Bayt of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. And he left with an army of 22,000. An army of 22,000, and he intercepted Imam Hussein alayhi salatu wasalam. And Yazid gave specific instructions. He said to them, intercept Imam Hussein, stop Imam Hussein at such a place where they do not have access to water. They should not have access to, because these are the lions of Allah subhanahu wa ta'ala. If you give them a little bit to eat, or if you give them a little bit to drink, then there is no stopping them. Then they are almighty, they are all powerful. Allahu Akbar. So this is exactly what he does. He sets out and he comes and they stop Imam Hussein. Hur bin Yazid Riyahi, he is traveling with Imam Hussein. They stop Imam Hussein at the point where there is a river or a stream which is called Nahr-e Furat. Nahr-e Furat is a stream or a canal that runs from the Euphrates River. All right, it's not a wide stream. You can see it actually; it's still there. It's a narrow stream that runs from the Euphrates River. So that stream was there, and this is exactly where they stopped Imam Hussein alayhi salatu wasalam and his family and his friends. And then he spoke to Imam Hussein. He told Imam Hussein that I've been sent here on the instructions of Yazid. Yazid has sent me, and Yazid has given you the opportunity, last chance, O Imam. Swear fealty to him, swear allegiance to Yazid, accept Yazid as the Khalifa of Islam. Do it publicly also, so that everybody can see that the grandson of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has given his hand in the hand of Yazid and accepted him as the Khalifa of Islam. And if you do this, we will allow you free passage to Kufa. We will allow you to go wherever you want to go. We will allow you to return to Medina also if you wish to return to Medina. We will not harm anybody. And Imam Hussein alayhi salatu wasalam said, how is it possible? Aqlan muhal, it's an impossible situation. How is it possible that I put my hand in the hand of somebody like Yazid? How is it possible that I put my hand in the hand of a fasiq and a fajir, an open transgressor? Fasiq is an open transgressor. He's not even a private or a secret transgressor. He openly commits sins. And he advertises his sins. He is bold about his sins. Yazid has made what Allah subhanahu wa ta'ala has decreed as haram, he has made halal. What Allah subhanahu wa ta'ala has decreed as halal, he has made haram. He even made it permissible for brother to marry a sister. Allahu Akbar. Astaghfirullah, ma'adallah. This is what Yazid has done. And Imam Hussein said, no, it is impossible. And then Imam Hussein tells his family and friends that it doesn't look like they will let us go from here. So I think it is time for us to set up our tents. All right. And when the family of Imam Hussein and the ashab of Imam Hussein, when they took the pegs of the tent and they knocked it into the ground, then what happened? When they knocked it into the earth, then blood oozed out of the ground. Blood oozed out of the ground. Sayyidah Zainab was pareshan. The sister of Imam Hussein, she was pareshan, she was worried. And she comes to Imam Hussein, she says, oh my beloved brother, I don't like this place. Let us leave this place. This place makes me sad. This place makes me worried.
I don't like the feeling that I'm having in this place. Let us leave it. Let us go somewhere else. And what is this place? Where are we? And somebody passes by, and Imam Hussein asks him that what is the name of this place? And he replies that this place is called Karbala. This is place Karbala. And he asks Imam Hussein, who are you? Who are you and where are you from? And the Shair says so beautifully that Imam Hussein replied, किसी ने जब वतन पूछा तो यूं हजरत ने फरमाया, किसी ने जब वतन पूछा तो यूं हजरत ने फरमाया, मदीने वाले कहते थे अब है करबला वाले. They used to call us the people of Medina. They used to call us the people of the Ahlul Medina, but now we are known as the people of Karbala. Allah Akbar. هذا موضع كرب بلا. This is the place of Karb. What is Karb? Anguish, anxiety, despair. And Bala, problems, musibat. This was the place of Karbala. This is how Karbala got its name. Allahu Akbar. So this is what Imam Hussein and his family was experiencing at that time. And Imam Hussein realized something. When he heard that this was the place of Karbala, he understood and he realized that this is, what did he say at the start? قُلْ لَا يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. Nothing will affect us except what Allah has decreed for us. He immediately realized that this is what Allah subhanahu wa ta'ala has decreed for us. Allah has decreed this place for us. Allah subhanahu wa ta'ala has decreed Karbala for us. Because years ago when Imam Hussein was still a little boy, Jibreel alayhi salatu salam came with the sand of Karbala. Jibreel alayhi salatu salam gave that sand to Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam gave that sand to Salma and told her that when this sand of Karbala turns into blood or when it turns red, then know that my grandson Hussein alayhi salatu salam has been martyred. Allahu Akbar. So now imagine, we don't know بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. We on the nafs, we don't know where we're going to die. We don't know where we're going to die. We don't know how we're going to die. But we know we're going to die. Nobody in this mahfil or watching on YouTube can say, I know when I'm going to die, how I'm going to die. But this has been foretold by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. This is the prophecy of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And because we don't know when we're going to die and how we're going to die, this is why we carry on. Aisha Aram says, Zindagi zo guzarte hain. We don't have any problems. What does Ghalib say? हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन गालिब अब दिल को बहलाने के लिए गालिब है ख्याल अच्छा है. हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने के लिए गालिब है ख्याल अच्छा. Allah save us from shairs like this. So if we knew, what would our lives be like? What would our lives be like? How would we live our lives if we know that I've only got 2 months left or 2 years left or whatever the case may be? Imam Hussein, when he hears the name Karbala, when he hears the word Karbala, when he understands and it sinks in his mind and in his heart that this place is called Karbala, he immediately understands and realizes the fact that this is the place of his shahadat. He immediately realizes that this is what Allah subhanahu wa ta'ala has decreed for him. And what does he do? He accepts the decree of Allah subhanahu wa ta'ala. He accepts the decree of Allah subhanahu wa ta'ala. He says, Alhamdulillah ala kulli hal. If this is the decree of Allah, if this is what Allah subhanahu wa ta'ala wants for me, and if this is the prophecy of my Nana Jan sallallahu alayhi wasallam, then I am happy with what happens here. So at this time, what is the feeling now? What is the emotion? What is that scene like when blood is coming out of the ground, when they're busy setting up the tents, and the realization is here that this is the place that we're not going to leave again from. This is the place where we're going to be martyred. It's just a matter of time now. It's a matter of days. Today is the 7th of Muharram al-Haram. All right? And it was on the 7th of Muharram that the water was closed upon Imam Hussein and his family and friends. So from the 7th of Muharram until the shahadat on the 10th of Muharram, they had nothing to eat, they had nothing to drink, they ran out of food, they ran out of water, there was no milk for the babies, there was no water for the children. Allahu Akbar. 7th of Muharram, tonight's night. This is why I remember this. We remember this night. Many of us, we make a special niyaz on this night. We make the Dudhan. I had that tonight.
we do dahan tonight, a simple meal, a humble meal, and we give Fatiha of Imam Hussein and the Ahlul Karbala, the Shuhada of Karbala. Why? To remember them. And we think about them. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala elevate their status in Jannah Firdaus, inshallah. So what is the feeling in the camp at that time? How is Imam Hussein feeling? How is the family of Imam Hussein feeling at such a time? How do you summarize this? How do you paint a picture of what is going on at the moment? If you listen to the words of Khatib-e-Azam, Hazrat Allama wa Maulana Muhammad Shafi Ukarvi rahmatullah alayhi, he writes so beautifully about the feeling of the camp and the feeling of Imam Hussein and what was going on that time, on that particular day, when the water was closed upon them, when the tents were set up, and he captured it very beautifully. And I'm going to conclude with this few lines of Hazrat Allama Maulana Khatib-e-Azam Muhammad Shafi Ukarvi rahmatullah alayhi. He says so beautifully, दुश्मन यहाँ पे खून हमारा बहाएंगे, दुश्मन यहाँ पे खून हमारा बहाएंगे. He says that the enemy, they are going to shed our blood here. On this Maidan of Karbala, they're not going to worry whether I am the grandson of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, where I am the blood of the Prophet alaihi salatu wasallam, where the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kissed my soft and delicate neck. They're not going to worry about anything. They're not going to be worried about any of my family. They're not going to be worried about any of my ashab. Dushman yaha pe khoon hamara. They'll just flow our blood from here. Dushman yaha pe khoon हमारा बहाएंगे, जिंदा यहाँ से हम ना कभी फिर के जाएंगे. Allahu Akbar. None of us will leave here alive. Allahu Akbar. None of us will leave here alive. They left Medina to Rasul sallallahu alaihi wasallam. They bid farewell to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As I said previously in one of my talks, we do not go and we greet the shrine of the Prophet or the tomb of the Prophet of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in Medina, but we go and we greet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam there. They greeted Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in Madinatul Munawwara. Zinda yaha se hum na kabhi phir ke jayenge. They understood that they will not return back to Medina again. They will not return to Medina. They will not have that opportunity to stand before Rasulullah sallallahu alaihi wasallam again and say, As-salatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Allahu Akbar. Imagine this feeling of the Ahlul Medina, the people of Medina. Not only the people of Medina, but the family of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, who will not have the opportunity, Imam Hussein will not have the opportunity to go again to his grandfather sallallahu alaihi wasallam. He will not be able to take his young son Ali Asghar or his 18-year-old son Ali Akbar in front of the Rawda of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and say, As-salatu wassalamu alayka ya Rasulullah. He understood this. Zinda yahan se hum na kabhi फिर के जाएंगे, करबो बला है नाम इसी सरजमीन का, बच्चे यहाँ पे पानी का कतरा न पाएंगे. Allahu Akbar, Allahu Akbar. The name of this place is Karbala, a place of anguish, a place of difficulties, a place of sadness, a place of problems. Bacche yahan pe pani ka qatra na paenge. It is so true, Allahu Akbar, that not a drop of water will be spared for the Ahlul Bayt of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Not a drop of water will be spared for Sayyida Sakina alayhi salam. Not a drop of water will be spared or even directly inserted into the mouth of Sayyidina Ali Asghar radiallahu ta'ala an. Allahu Akbar. So merciless they were, such butchers they were. Allahu Akbar. Karbo bala hai naam isi sarzameen ka, bacche yahan pe pani ka qatra na paenge. और होगा हर एक शहीद यहाँ मुस्तफ़ा का लाल,
Each and every beloved of Mustafa sallallahu alaihi wasallam will be made shaheed here. Allah Akbar. This was the understanding of Imam Hussein. He knew this was going to happen, and he accepted this. Allahu Akbar. In the face of such difficulty, in the face of such forthcoming terror, Allahu Akbar, Imam Hussein radiallahu ta'ala, he accepted the decree of Allah subhanahu wa ta'ala. And this is the lessons that we learn from the Ahlul Bayt of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Hoga har ek shaheed yahan Mustafa ka lal aur laash qatlgah ke hum sab ke laenge. At the end of the day, when the battle of Karbala will be over, the Maidan of Karbala will show up all the bodies of the Shaheedani Karbala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. So beautifully and emotionally captured by Hazrat Khatib Azam Maulana Shafi'u Karbi Sahib Rahmatullah Alayh. May Allah subhanahu wa ta'ala grant him a high rank in Jannatul Firdaus, insha'Allah. Ameen thumma ameen. So this was the mood in the camp. This is how he captured the situation and the scene in the camp at that time. And then what happened then, we will continue inshallah tomorrow evening about how Imam Hussein addressed the army of Yazid, and how Imam Hussein, they weren't there to fight. They weren't there to fight. It was those who called themselves Muslims who fought against the Muslims. Imam Hussein alayhi salam and his family friend, they didn't have even weaponry with them. They didn't even have ammunition with them. Okay? They didn't go to fight. So Imam Hussein was trying dialogue all the time. He engaged them in dialogue all the time. So inshallah tomorrow evening we will continue. We'll speak about how Imam Hussein alayhi salatu salam spoke to them, what Imam Hussein alayhi salatu salam explained to them, and what was the effect of it. Inshallah. Ameen thumma ameen. I would like to say Jazakallah to Janab Haji Shamsuddin Harnika Sahib for that beautiful Naaz Sharif that was read, inshallah. May Allah subhanahu wa ta'ala bless Haji Sahib and reward you abundantly, inshallah. And in advance, I say Jazakallah to Haji Muhammad Hashim Zalgaonkar Sahib, who will lead us in the Salatu was Salam. I just want to inform everybody, last night we announced about the operation of Dr. Ghulam Dastagir Hayat. In fact, he did not have the operation yesterday because unfortunately this past Saturday he suffered a massive stroke. He suffered a massive stroke and he's critical in ICU in hospital at the moment, and this is the reason why they could not perform the operation yesterday. So I spoke to Dr. Shabir Hayat, his brother, and he requested the Jamaat and everybody, all our viewers also, to make special dua for the Shifa of Dr. Ghulam Dastagir Hayat. Inshallah, Ameen thumma Ameen. I would like to thank the Karachi Park Mahfil, our elders, for beautifully and eloquently reciting the Majlis, Rawdatul Buka, and capturing beautifully the waqi'at of Karbala. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you and reward you abundantly. And as this mahfil and this majlis has been coming around since probably the 1950s, may it carry through our children and our generations to come, inshallah. Ameen thumma ameen. I would also like to announce and extend the invitation to everybody. And this is for the annual Urus Sharif of Hazrat Sayyid Ali Mira Datar alayhi rahmah, Hazrat Sayyid Abdullah and Sayyid Ibrahim Qadri alayhi rahmah, and also the Urus Sharif of Imam Ahmad Sahib Karjikar, Urf Hazrat Pir Qamar Ali Shah Qadri Chishti Mahbubi, inshallah rahmatullah alayhi. That will be taking place this coming Sunday, inshallah, 30th of July, and that will be commencing at 2:30 p.m. in the hall next. In the masjid. The Gyarwi Sharif and the Mahfil Naat and everything will take place, inshallah, in the masjid, and the refreshments, inshallah, will be afterwards in the hall. That program will run from 2:30 until after Asr, inshallah. So everybody is invited for that on Sunday, the 30th of July, for this Urus Sharif, inshallah. Ameen thumma ameen. Jazakallah. I would like to say Jazakallah to our Mahfil, for everybody for joining us here tonight, this evening, and to all our viewers on the Karachi Park Mosque YouTube channel. Jazakallah for joining us. See you tomorrow night, inshallah. Same place, same time, for part 2, inshallah. Tonight was part 1, my part 1 of my talks. Tomorrow will be part 2. And then we'll continue on Jummah also, inshallah, for part 3. And finally on Friday night for part 4, inshallah. I must inform everybody that because we started a night early, we will not be having the Majlis and the lecture program on Thursday evening. So Thursday evening we will skip, inshallah, because we started a night early. So tonight part 1, tomorrow night, Wednesday night part 2, Jummah
talk, part 3, and part 4, the conclusion, inshallah, of this Karbala talk will be on Ashura night, on Friday night, inshallah. Jazakallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے السلام یا حسین، السلام جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو بیت بطاہ ستایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، جن کا جنت سے جوڑا منگایا گیا، جن کو دوش نبی پہ بٹایا گیا، زہر باہی کو جس کے پلایا گیا، جس کو تیروں سے چلنی کرایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا، گھر کا گھر ہی سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے کر چکا ہو ابھی اپنی حجت تمام، لے کے اللہ اور اپنے نانا کا نام، کوفیوں کو سنائے خدا کا کلام، اور فدا ہو گیا ہو وہی تشن کام، اس حسین ابن حیدر پہ میرے حسین تجھے سلام، حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین، الفاتحہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيبنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلا رد شہید کربلا کے واسطے، لخمسة اطفی بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. الہی بحق بنی فاطمہ کے برقال ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوت امرد کنی والقبول، منو دست دامان آل رسول. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله، على ياسين حبيب الله.